میں نے آج ایک حاضر سروس ایک جج صاحب تھے، اس کا ایک میسیج سنا اور یقین جانیے کہ اس کے میسیج میں ایک بہت ایک احساس چھپا تھا، ایک درد تھا اس میں۔ یہ ہمارے ملک میں چل کے آ رہا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان ایک فلاحی ریاست ہے، اور آئین میں جو کچھ لکھا ہے تو سب کچھ دیکھ کے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ وہ احساس ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا کہ واقعی یہ ایک آزاد ملک ہے اور ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ہے، اور اس میں انسانوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، اور یعنی مختلف جو واقعات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو بس صرف رو سکتے ہیں اور فریاد کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی جو میسج ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب کوئی اگر کچھ کرنے کی کوشش کریں یا کرنے کا ارادہ بھی کریں تو میرے خیال میں ساتھ دینے والے بھی نہیں ہیں۔ تو دل سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے اور عوام کے لیے، تو یا تو وہ خاموش ہیں، اور یا اگر وہ آنے کی کوشش بھی کرنا چاہیں تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو مختلف جگہوں پہ یہ جو کچے کے واقعات ہم صرف دیکھتے ہیں، جو سندھ میں ہو رہا ہے، جو ڈاکوؤں کا ایک فلم چلتا ہے وہاں پہ، سوشل میڈیا پہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کہ مطلب ریاست ہے، ریاست کے کچھ قوانین بھی ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہیں، اور ایک فورسز جو ہمارے ہیں، اور جو ہمارے انٹیلیجنس ہیں، وہ پوری دنیا میں وہ مشہور ہیں، اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، ہم جب سیکیورٹی فورسز کی بات آتی ہے یا انٹیلیجنس کی بات آتی ہے تو ہم بہت بڑے دعوے کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور ہماری جو انتظامیہ ہے اور ہمارا جو انٹیلیجنس ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اب تو عجیب سی لگ رہی ہیں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے۔ جو ہم نے ان کو پڑھایا ہے اور سکھایا ہے وہ سچ نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا، کیونکہ ہم نے ان کو غلط سکھایا ہے۔ جو بھی نے سکھایا ہے اور جو سکھا رہے ہیں، جو کتابوں میں ہے، وہ سب جو ہے ایک آپ ان کو داستان کہہ سکتے ہیں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب پھر اس طرح کے ہم واقعات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور قسم سے اندر سے دل روتا ہے اس طرح کے واقعات دیکھ کے۔ یا آج یہ جو ریسنٹلی جو بچی کے ساتھ ہوا ہے، جو ملازمہ ہے کسی جج کے گھر میں، تو ان کا بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا جو بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو ایک گناؤنے قسم کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو کچھ ہوا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور کسی کو سزا نہیں ملی۔ مطلب اس طرح کے مطلب حیوانی حرکات ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کو سزا نہیں ملی۔ یہ کہہ لیں تو
پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں نا یہاں پہ قانون نہیں ہے یا کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے، تو بالکل ہے، جنگل کا ہی قانون ہے، اور جنگل کا قانون ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ بھی درندے بن گئے، کیونکہ جنگل ہے۔ اور ہم نے کسی جانور کو اس طرح نہیں دیکھا کہ جب اسے کھانا ملتا ہے تو وہ بانٹتا ہے، یا اگر کسی جنگل میں کوئی مطلب جانور وہاں وہ کھا رہا ہے، دوسرے جانور جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں فلموں میں شاید ایسا ہو، لیکن ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جانور یہ دیکھ کے اپنا کھانا چھوڑ دے یا بانٹ دے کہ بھئی میرا جو قریبی جو دوسرے جو جانور ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، یا ان کا سہارا بننا ہے یا ان کی مدد کرنی ہے۔ تو وہ جس طرح جنگل میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ ہوتا ہے۔ کچھ مطلب ڈیٹا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پہ سنا ہے کہ 8,000 10,000 15,000 چلو 20,000 کہہ لیں، اتنے افراد ہوں گے کہ جو سب کچھ کھا رہے ہیں، مطلب ملک کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور جو کروڑوں عوام ہیں ان کا حال سب کو معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، اور اس پہ تو بات کرنا فضول ہے، سب کے علم میں ہے۔ لیکن جنگل کا قانون نہیں ہے بلکہ جنگل ہی ہے۔ اس کو چھوڑ کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جنگل میں جو بڑا جانور ہے جو پاورفل ہوتا ہے وہ چھوٹے جانوروں کو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے، اور اگر اسے بھوک لگی ہے تو اسے کھاتا بھی ہے، تو یہاں بھی جو بڑے درندے ہیں وہ چھوٹوں کو کھا رہے ہیں اور بے دردی سے کھا رہے ہیں۔ اور میں اکثر یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر ملک میں جرائم کنٹرول نہیں ہو رہے تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کا کیا مطلب؟ اگر ملک میں کسی کو انصاف نہیں مل رہا تو پھر عدالت کا کیا مقصد؟ کیونکہ ہر کوئی بندوق اٹھانا پسند کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کورٹس چلا جائے اور اپنا کیس جو ہے وہاں پہ وہ درج کرے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، کیونکہ پاکستان میں انصاف جو ہے وہ پیسوں سے ملتا ہے۔ جج پیسے لیتا ہے، وکیل اگر آپ نے ارینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرے گا، اور اگر کیس کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جو آپ سے بڑا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پیسہ خرچ کر کے جیت جائے گا، کیونکہ پیسہ اس کے پاس ہے، اور یہاں سب کچھ پیسے سے آپ کو مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو اگر انصاف نہیں ہے تو مطلب انصاف نہیں مل سکتا تو پھر عدالت کا کیا مقصد؟ اسی طرح روڈز بنتے جا رہے ہیں، گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور مطلب کسی بھی روڈ پہ ہمیں ماں سوائے موٹر وے پہ چند جگہوں پہ، بلکہ موٹر وے میں کہہ لوں کمپیریٹیولی تھوڑا بہت وہاں پہ ایک نظام ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ شہر میں ہمیں ٹریفک کا کوئی نظام نظر آتا ہے، نہ دیہاتوں میں، نہ جو جی ٹی روڈز ہیں، نہ کسی دوسرے جگہوں پہ، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی شہر میں، کسی بھی چوک میں ہمیں ٹریفک کا کوئی قانون، کوئی نظام نظر نہیں آتا، تو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا کیا مطلب؟ اس کے علاوہ جو ہاسپٹلز بنے ہیں لوگوں کے علاج کے لیے، لیکن ہمارا ملک کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ یہاں پر آپ کو اگر آپ کا کوئی پیشنٹ ہے، تم ہسپتال جانا چاہتے ہو، اس کو لے جانا چاہتے ہو ہاسپٹل، تو پہلے آپ نے کسی مطلب تعلق کا سہارا آپ نے لینا ہے، یعنی مطلب آپ نے کسی کا سہارا لے کے آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، یعنی جان پہچان وہاں بھی یہاں پہ لازم ہے کہ آپ کی کوئی جان پہچان ہو، وہاں پر کوئی آپ کا تعلق ہو، آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی واسطہ ہو، آپ کا کسی آفیسر کے ساتھ کوئی واسطہ ہو، آپ کا کسی خان کے ساتھ واسطہ ہو، آپ کا کسی ڈاکٹر کے ساتھ واسطہ ہو۔
اگر آپ کا ان لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے تو پھر تم ہسپتال تو پہنچ جاؤ گے لیکن آپ کا علاج نہیں ہوگا۔ ہیلتھ کے بعد اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کا تعلق صرف پیسے سے ہے۔ یعنی ابھی جو میں اگر مثال دوں، یہ جو MDCAT اور نمس کے ٹیسٹ، چونکہ نمس کے لیے 4200 روپے رجسٹریشن فی ہے اور MDCAT کے لیے 6000 ہے، تو یہ تو پتہ نہیں 20 لاکھ افراد اسٹوڈنٹس ہیں یا کتنے ہیں، تو یہ کل ملا کے یہ تو اربوں کربوں بنتے ہیں۔ تو یہ دکانداری، مطلب یہاں سے دکانداری شروع ہوتی ہے۔ پھر سیلف فائنانس کی بات اگر ہم کریں تو اگر اتنا پیسہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک بندہ ڈاکٹر بن جائے تو وہ کیا ہوگا، وہ تو قصائی ہی بنے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس 600 روپے بھی نہیں ہیں، تو اب وہ MDCAT کے لیے رجسٹریشن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح کرے گا؟ تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آئین میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ مطلب تعلیم یہاں تک مفت ہوگی، فری ایجوکیشن ہوگی، کوالٹی ایجوکیشن ہوگی، وہ بھی جھوٹ۔ امن و امان وہ بھی جھوٹ، اور فوڈ اور میڈیسن اور شیلٹر سب جھوٹ۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم اپنے دل کو اطمینان دے سکے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک چل رہی ہے، سب کچھ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اگر ہم نئے نسل کی بات کریں تو وہ بیچارے جو نیو جنریشن ہے وہ ان کو مارا جا رہا ہے مختلف قسم کے نئے ڈرگس سے۔ اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ ڈرگس جو ہیں وہ زیادہ اویلیبل ہیں آسانی کے ساتھ تعلیمی اداروں میں۔ اب یہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ ڈیزرٹڈ جو کنٹریز تھے، میں مثال دوں گا دبئی کا یا ایون ملیشیا کا، یا بہت سارے دوسرے ایسے ممالک ہیں جو ڈیزرٹس تھے، اور وہاں پہ چونکہ اسٹیٹ سے محبت کرنے والے حکمران آئے اور ان ڈیزرٹس کو انہوں نے باغات میں تبدیل کیا، ان کو جنت بنایا، اور ہمیں اللہ نے جنت عطا کیا تھا، ہم نے ان کو ڈیزرٹس بنایا۔ یعنی ہمارے پاس جو ریونیو جنریشن کے جتنے سورسز ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ریسورسز دوسرے ممالک کے پاس ہوں گے۔ یعنی پانی ہمارے پاس ہے، زرخیز زمین ہمارے پاس ہے، اب معدنیات سے بڑے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، اور جنگلات سے بڑے پہاڑ ہمارے پاس ہیں، میدان ہمارے پاس ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ایسے ریزورٹس ہیں، ہیلدی ریزورٹس ہیں جو دنیا میں بہت کم ممالک میں موجود ہیں۔ ان کا ہم نے کیا حال بنایا؟ یعنی ان سے ہم نے کیا فائدہ لیا؟ اور جو ہیلدی ریزورٹس ہیں وہ چند لوگوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اب جو قومی ہمارے اثاثے ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے یا ان کو گروی رکھا جا رہا ہے، تو یہ تو قومی اثاثے مینز ہمارے اثاثے، یعنی عوام کے اثاثے، اور عوام سے پوچھا نہیں جاتا، اور ان کے جو اثاثے ہیں وہ گروی رکھے جاتے ہیں۔ مزے وہ لوٹ رہے ہیں، قرضے وہ لے رہے ہیں، اور پھر جو اثاثے ہیں ہمارے ان کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم خوش، پھر بھی ہم جب جلسہ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، تو ہجوم ہی ہجوم آپ کو نظر آئے گا۔ زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے آپ کو سننے کو ملیں گے۔